السلام علیکم۔ 17 جولائی کو پنجاب کے اندر ضمنی الیکشن ہوا، پنجاب کے 20 حلقوں کے اندر، اور جس میں سے 15 سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے بآسانی جیت لیں۔ میری آج کی اس ویڈیو کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس جیت کے بعد، اس الیکشن کے بعد، ہمیں ٹی وی کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت سارے سیاسی تجزیہ کار جو ہیں ان کی جانب سے یہ چیز سننے میں آئی کہ جناب یہ نتائج جو ہیں یہ ان ایکسپیکٹڈ ہیں اور غیر متوقع ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح بات کرتے ہیں تو وہ شاید نوشتہ دیوار نہیں پڑھ سکے، انہوں نے عمران خان کے جو جلسے تھے شاید وہ نہیں دیکھے۔ ہر حلقے کے اندر انہوں نے جا کے پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی جلسے کیے، مریم نواز صاحبہ نے، اور عمران خان صاحب نے بھی جلسے کیے، تو آپ ان کا ہی موازنہ کر لیں۔ یا بہت سارے جو آزاد ذرائع ہیں جنہوں نے جا کے تمام حلقوں کے اندر سرویز کیے، جس میں اجمل جامی صاحب تھے، یا اور بھی بہت سارے ہمارے اینکرز نے جا کے وہاں پہ کام کیا اور لوگوں کی رائے جاننے کی کوشش کی، تو ان کی رائے یہی تھی، جو نتائج آئے ہیں اسی طرح ہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف زیادہ تر حلقوں کے اندر بآسانی جیت جائے گی۔ تو آپ دیکھ لیں کہیں پہ 30,000، کہیں پہ 20,000، کہیں پہ 15,000 کی لیڈ سے پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ تو جس طرح ایک سننے میں آتا ہے نا کہ ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں ڈرائنگ روم پالیٹکس، تو آج کل ہمارے جو شام 6-7 بجے بیٹھ جاتے ہیں اور رات 10-11-12 بجے تک جو ہیں یہ ہمارے ڈرائنگ روم کے سیاسی تجزیہ نگار بھی ہیں۔ اسی طرح یہ نہ تو عوام میں جاتے ہیں، نہ ان کا عوام کے ساتھ کوئی میل جھول ہوتا ہے، نہ یہ گلی کوچوں کے اندر نکل کے سروے کرتے ہیں، نہ لوگوں کی رائے جانتے ہیں۔ یہ بس ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنا جو ان کی سوچ ہے یا جو ان کی اپنی خواہش ہے اس کو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اس طرح سے پروپوگیٹ کیا جائے کہ لوگوں کی ذہن سازی کی جا سکے۔ اور یہ خاص میڈیا سیلز کے نمائندے ہوتے ہیں اور ان کی طرف سے ان کو انسٹرکشنز ملتی ہیں مخصوص پارٹیز کی طرف سے، مخصوص پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے، اور ان سے شاید ان کو لفافے بھی ملتے ہوں گے، اور ان کی طرف سے ان کو شاید لفافے بھی ملتے ہوں گے کہ جناب آج کا پروگرام جو ہے وہ آپ نے اس موضوع کے اوپر کرنا ہے اور اس طرح عوام کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اب وقت بدل چکا ہے، اب سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اور ہر نوجوان جو ہے وہ اب بڑی آسانی سے چیزوں کو ویریفائی بھی کر لیتا ہے، چیزوں کو دیکھ بھی لیتا ہے اور سمجھ بھی لیتا ہے۔ اس کے اوپر آپ اس طرح سے مینوپولیٹ نہیں کر سکتے، اس کے اوپر آپ اپنی رائے تھوپ نہیں سکتے۔ تو یا پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کو یہ امید تھی کہ جو مقتدر حلقے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے تو وہ شاید پاکستان تحریک انصاف کو یہ جیتنے نہیں دے گی یہ سیٹیں۔ بھائی کیسے نہیں جیتنے دے گی؟ جب عوامی طاقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہے تو آپ کیسے ان کو یہ سیٹیں جیتنے سے روک سکتے ہیں؟ دیکھیں جو الیکشن کے اندر پولنگ ڈے کی دھاندلی ہوتی ہے وہ 19-20 کا فرق نکال سکتی ہے، اس سے زیادہ آج کل کے دور کے اندر الیکشن ڈے کے اوپر دھاندلی نہیں ہو سکتی۔ وہاں پہ تمام پارٹیز کے نمائندے موجود ہوتے ہیں جو کہ ہر ووٹر کی شناخت کرتے ہیں ووٹ ڈالنے سے پہلے، تو وہاں پہ ممکن نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ حد تک جو ہیں وہ جعلی ووٹ ڈالے جا سکیں۔ خیر الیکشن کمیشن نے کچھ حد تک نون لیگ کو وہاں پہ فیور دینے کی کوشش کی، جیسے بیلٹ پیپرز کی چھپوائی کے اندر اس طرح کیا گیا کہ ہم نام پی ٹی آئی کے جو امیدوار کا نام ہے تو اسی نام کا ایک غیر معروف بندہ جو ہے اس کا بھی نشان بھی بلے سے ملتا جلتا ہے کہ بیلٹ پیپر کے اوپر نیچے رکھ کے چھاپ دیے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ عوام اب باشعور ہو چکے ہیں اور یہ ہتھ کنڈے جو ہیں وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتے، بلکہ ان چیزوں کی وجہ سے، ان حرکتوں کی وجہ سے عوام اب ان سے زیادہ نفرت کرتے ہیں اور ان سے زیادہ فیڈ اپ ہو چکے ہیں ان اوچھے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے۔ اب جب پاکستان تحریک انصاف یہ سیٹیں جیت چکی ہیں، عمران خان صاحب کامیاب ہو چکے ہیں، پاکستان کے عوام، پنجاب کے عوام نے ان کے بیانیے کو قبول کر لیا ہے اور ان کی آواز کے اوپر لبیک کہا ہے، تو یہ جو ہمارے سیاسی تجزیہ نگار اور میڈیا کے پنڈت ہیں ان کی یہ کامیابی تحریک انصاف کی ہضم نہیں ہو رہی، تو اب یہ پاکستان مسلم لیگ کاف اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر پھوٹ ڈلوانے کے لیے اب انہوں نے آج سے یا کل ایک پروپیگنڈا نیا شروع کر دیا ہے کہ جناب دیکھیں پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو رہا ہے تو پی ٹی آئی کو اپنا کوئی امیدوار جو ہے وہ نہیں مل رہا،
پی ٹی آئی کو اپنا کینڈیڈیٹ نہیں مل رہا. تو بھائی جان تحریک پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی کینڈیڈیٹ ہیں. وہ ایک طرح سے اب پاکستان مسلم لیگ کاف کو خیر بات کہہ کے یا اس کو سمجھے کہ وہ ضم کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر, اور وہ اپنی کشتیاں جلا چکے ہیں, اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں. اور وہ اب ایک تجربہ کار آدمی, جب آپ کے پاس ایک آپشن موجود ہے, چلیں پہلے جو کچھ بھی ہوا بزدار صاحب کی وجہ سے یا جو بھی معاملات تھے وہ وقت اب گزر چکا. اب انشاءاللہ پنجاب جو ہے وہ حقیقی ترقی کی راہ کے اوپر گامزن ہوگا, اور 22 جولائی کو چوہی پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوں گے. اور آپ دیکھیں گے جیسے فیصل نیازی اور جلیل شرک پوری صاحب کا استعفیٰ آیا, یہ 22 جولائی کے بعد ایک لائن لگ جائے گی. یہ کم از کم آپ دیکھیں گے 20-25 نون لیگی ایم پی ایز اپنے استعفے تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بس یہ 22 جولائی کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے وزیر اعلیٰ پنجاب چوہی پرویز الہی منتخب ہوں گے تو آنے والے چند دنوں کے اندر 20 سے 25-30 تک جو ہیں وہ نون لیگی ایم پی ایس کے استعفے آپ کو منظر عام کے اوپر نظر آ جائیں گے. باقی رہ گیا یہ طفل تسلیاں دینے کی بات ہے, اپنے آپ کو دے لیں کہ آج زرداری صاحب کی اور چوہی شجاعت صاحب کی ایک ملاقات ہوئی ہے, تو اس سے یہ لوگ نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے وہاں سے وکٹری کا نشان بنا کے باہر نکلے ہیں تو شاید کوئی اپسیٹ ہو جائے 22 جولائی کو بھی. تو ایسا بالکل کچھ نہیں ہونے والا. چودھری شجاعت صاحب نے ان کو جو پکی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ بات کلیئرلی بتا دی ہے کہ دیکھیں میں نے سالک کو اور طارق بشیر کو اجازت دی کہ وہ شہباز شریف کو ووٹ دے لیں وفاق کے اندر, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اب پنجاب کے اندر چودھری پرویز الہی جو کہ ان کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور ان کا ایک بچپن کا آپس میں دوستانہ بھی ہے اور ایک ہی فیملی ہے, ایک ہی گھر ہے, ایک ہی پارٹی ہے, تو یہ ممکن نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم چودھری پرویز الہی کی بجائے کسی اور امیدوار کو جو ہے وہ ووٹ دیں. باقی دوسری بات یہ رہ گئی کہ میڈیا کے اوپر یہ خبر چل رہی ہے کہ چوہی شجاعت صاحب جو ہیں وہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو یہ ہدایت جاری کریں گے وہ حمزہ شہباز کو ووٹ دیں. تو اس بات کی بھی تردید بھی کامل علی آغا صاحب کی طرف سے ابھی آ چکی ہے, اور دبے لفظوں میں سالک صاحب بھی اس بات کی تردید کر چکے ہیں. اور اس میں ایک جو بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ ہمارے میڈیا چینلز بھی جو ہیں وہ بات کی اس طرح تصدیق بھی نہیں کرتے, اس کے اوپر ریسرچ بھی نہیں کرتے. وہاں پہ خبر یہ چل رہی تھی کہ پارٹی قائد کی طرف سے, پارٹی رہنما کی طرف سے یا پارٹی لیڈر کی طرف سے ہدایات جاری کی جاتی ہیں اور اس کے خلاف ووٹ نہیں دیا جا سکتا. تو جناب والا ایسا نہیں ہے. آئین کے مطابق پارٹی رہنما کی جانب سے یا پارٹی لیڈر کی جانب سے نہیں, پورا جو بات ہے وہ عوام کو بتائیں کہ جو پارلیمانی پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے. اب پارلیمانی پارٹی کیا ہوتی ہے؟ جو ایوان کے اندر وہ قومی اسمبلی کا ہو یا صوبائی اسمبلی کا, آپ کے جو ایم پی ایس ہیں ان کے اندر آپ ایک بندے کو اپنا پارلیمانی لیڈر نامزد کرتے ہیں اسمبلی کے اندر, اور جو پارلیمانی لیڈر ہوتا ہے وہ ایم پی ایس کو یا ایم این ایس کو اگر قومی اسمبلی ہو تو وہ پارٹی ڈائریکشن کے حوالے سے ہدایات جاری کرتا ہے کہ فائنانس بل ہے یا وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کا انتخاب ہے تو آپ نے کس امیدوار کو یا کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے. تو پاکستان مسلم لیگ کے جو 10 ایم پی ایز ہیں ان کے پنجاب اسمبلی کے اندر جو پارلیمانی لیڈر ہیں وہ چودھری پرویز الہی صاحب ہیں. تو جو ہدایات جاری کی جائیں گی ان 10 ایم پی ایز کو وہ چودھری پرویز الہی صاحب کی جانب سے کی جائیں گی. تو ویسے بھی جو ہے وہ چوہی شجاعت صاحب اور پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ایک ہی پیج کے اوپر ہیں, اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے ان کے اندر. اور وہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ صاحب اور باقی جو قائدین ہیں ان کے, وہ اس طرح کی باتیں پروپوگیٹ کر رہے ہیں, افواہیں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک فضا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ زیادہ دیر نہیں چل سکے گا. یہ چیزیں مطلب اب اس طرح ہو نہیں سکتا کہ آپ کوئی بھی جعلی پروپیگنڈا کر لیں اور وہ کامیاب ہو جائے, یہ اب آج کل ممکن نہیں ہے. تو انشاءاللہ پنجاب جو ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ اور پھر پاکستان اپنی ترقی کے سفر کے اوپر گامزن ہوگا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ.